کیونکہ بیک ڈور چینلز کے تھرو ایران نے میسج دیا ہوا ہے ان کنٹریز کو کہ اگر آپ کی ایئر اسپیس استعمال ہوئی تو ہم پھر ریٹیلیٹ اسرائیل کے خلاف تو کریں گے ہی کریں گے، ہم آپ کے خلاف بھی کریں گے، اور آپ کے جو انرجی انفراسٹرکچر ہے، جو آئل پروڈکشن فیسلٹیز ہیں، ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو آپ یہ اس ساری سچویشن کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ امپورٹنس یا اس کے ڈائنامکس اتنے ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو آج سے 4-5 مہینے پہلے سے، کہ اپریل میں جب ایران نے پہلا اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، تو وہ جو ایران کے ڈرونز تھے یا میزائلز تھے ان کو سعودی عرب نے بھی شوٹ ڈاؤن کیا۔ بیسیکلی جو گلف کی مونارکیز ہیں ان کا فیتھ امریکہ کی جو سیکیورٹی گارنٹی تھی اس کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے اپنے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اپنے ہاتھ میں لیے، وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں اس طرح لیے کہ ان کا جو آرچ اینمی جو ایک رائیول تھا ایران، اس کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر کیے اور اس کے ساتھ انگیجمنٹ کی، تاکہ فیوچر میں اسرائیل اور ایران کے کسی بھی کانفلکٹ میں انڈائریکٹلی وہ پارٹنر نہ بن جائیں اور ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ اب تک کی ڈیولپمنٹس کو اگر سمرائز کیا جائے تو اس کا کنکلوژن یا اس کی سمری یہ نکلتی ہے کہ بیسیکلی سعودی عرب، دبئی اور جو بھی عرب کنٹریز ہیں انہوں نے کلیئرلی امریکہ اور اسرائیل کو میسج دے دیا ہے کہ جو اسرائیل نے ریٹیلیشن کرنی ہے ایران کے خلاف، اس میں ان کنٹریز کی ایئر سپیس نہیں یوز ہوگی۔ اس ساری سچویشن کی وجہ امریکہ کا فیلر ہے۔ امریکہ کا کس چیز کا فیلر؟ امریکہ کا اس چیز کا فیلر کہ اس کا وہ کنٹرول اسرائیل کے اوپر نہیں ہے۔ اگر آپٹکس کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ کا اسرائیل کے اوپر کنٹرول نہیں بلکہ اسرائیل کا امریکہ کے اوپر کنٹرول ہے۔ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کے لیٹسٹ وزٹ کا ایجنڈا یہ تھا کہ بیسیکلی جو اسرائیل نے حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار کو شہید کیا ہے تو اس اپرچونٹی کو کیش کرے امریکہ۔ اس اپرچونٹی کو کیش وہ اس طرح کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ اسرائیل بیسیکلی اپنی ایک وکٹری کے طور پہ اس کو ڈکلیئر کرے۔ وکٹری اس طرح کہ اکتوبر 7 کا جو اٹیک کیا تھا حماس نے اسرائیل کے اوپر، جس کے اندر اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ ان کے 1200 کے قریب شہری مارے گئے اور 250 لوگوں کو حماس ایز اے کیپٹیو بنا کے اپنے علاقے میں واپس لے گئی۔ تو امریکہ بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو یحییٰ سنوار کی شہادت ہے اس کو کیش کیا جائے۔ اس کو کیش اس طرح کرنا چاہ رہے امریکہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اس کو اپنی ایک وکٹری ڈکلیئر کرے اور ایک فیوچر میں سیز فائر کی طرف آئے۔ لیکن اسرائیل نے ٹوٹلی اس چیز کا منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران نے اسرائیل کے اوپر کچھ دنوں پہلے راکٹ اٹیک کیے تھے ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ملٹری ڈرلز یا نیوی کی ڈرلز ہوئی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ امپورٹنٹ اس طرح ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ میسج دینا چاہ رہا ہے ویسٹ کو، بیسیکلی اسرائیل کو اور امریکہ کو، کہ آپ کی جو ایران کے ساتھ جنگ ہے ہم اس میں آپ کے پارٹنر نہیں بننا چاہ رہے۔ اب بیسیکلی سعودی عرب کو تھریٹ کیا ہے؟ جو اسرائیل ایران کے اوپر اپنا اٹیک پلان کر رہا ہے اس میں اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز اور آئل فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایران نے ابھی تک جو میسج دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ان کیس اگر اس کی آئل فیسلٹیز یا نیوکلیئر ریسرچ فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہ امریکہ تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن امریکہ کی خطے کے اندر جو انٹرسٹس ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرے گا۔ اب بیسیکلی امریکہ کی جو مڈل ایسٹ کا ریجن ہے اس میں انٹرسٹ کیا ہے؟ اس میں امریکہ کی انٹرسٹ یہ ہے کہ جو آئل پروڈکشن فیسلٹیز ہیں دبئی، سعودی عرب کی اور آئل پروڈیوسنگ نیشنز کی، وہ کسی بھی طرح بند نہ ہو۔ ان کیس اگر وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہیں، ان کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے تو پوری دنیا میں آئل کی پرائسز بڑھ جائیں گی۔ اور اس کے بعد 2019 میں جب سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز کے اوپر راکٹ اٹیکس ہوئے حوثی باغیوں کی طرف سے، تو سعودی عرب ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کی طرف سے ریٹیلیٹ کرے گا، لیکن امریکہ نے کوئی سبسٹینشیل رسپانس نہیں دیا۔ اسی طرح 2022 میں دبئی کے اندر بھی کچھ راکٹ اٹیک ہوئے جس کی رسپانسبلٹی حوثی باغیوں پر ڈالی گئی۔ تو دبئی نے امریکہ کو یہ میسج کنوے کیا کہ آپ نے جو حوثی باغیوں کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے عہدے سے ہٹا دیا ہے تو ان کو آپ دوبارہ ڈیزگنیٹ کریں ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، کیونکہ انہوں نے جو دبئی کی سوورنٹی ہے اس کو چیلنج کیا ہے۔ اب بیسیکلی یہ ایکسپیکٹیشن دبئی امریکہ سے کیوں رکھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو سعودی عرب اور دبئی پروٹیکٹ کریں گے اور امریکہ کی جو انرجی نیڈز ہیں ان کو پورا کریں گے، اور بدلے میں جو امریکہ ہے وہ ان دونوں ممالک کے اور جارڈن کے جو بھی اس کے الائز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کرے گا۔ مطلب کسی بھی ایکسٹرنل تھریٹ کی صورت میں امریکہ انٹروین کرے گا اور ان کو میک شور کرے گا کہ ان کنٹریز کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز نہ ہوئے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جب اپنا آفس سنبھالا تھا تو انہوں نے یمن کے حوثی باغیوں کو ڈی ڈیزگنیٹ کر دیا تھا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ حوثی باغیوں کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں سمجھتا۔ اور اسی کا اگر ہم اسرائیل کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اکتوبر 7 میں جب حماس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا تو فوراً امریکہ نے
حوثی باغیوں کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا تھا. اس سے سعودی عرب اور دبئی کو یہ ایک میسج گیا کہ جو سنسیریٹی یا جو ریلیشن شپ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی سعودی عرب اور دبئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں سعودی عرب اور UAE نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی جو کہ آئل فیسلٹیز کی ہے یا انرجی انفراسٹرکچر ہے یا کچھ بھی ہے اس کو ہم میک شور خود کریں گے. انہوں نے جو اپنے ٹرمز ہیں ایران کے ساتھ وہ بہتر کرنا شروع کر دیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکتوبر 7 کے حملے سے پہلے سعودی عرب اور اسرائیل اپنے جو تعلقات ہیں ان کی نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے, لیکن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو جو ایٹ ہوم سچویشن ہے سعودی عرب کی وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے. اب بیسیکلی سعودی عرب جتنا قریب ہوتا ہے اسرائیل کے تو اس کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے یا جو پبلک ریئیکشن ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو وہ اس کی جو منارکی یا جو ان کی کنگڈم ہے ان کو ڈر ہے کہ عوام کا ریئیکشن کسی دن ابھر کے نہ آ جائے اور ان کی جو حکومت ہے وہ ڈیسٹیبلائز نہ ہو. یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں مڈل ایسٹ کی وہ کنٹریز جو کہ فارمرلی امریکن الائز تھے یا جو امریکہ کے ساتھ جن کے تعلقات بہت اچھے ہیں وہ کوزی اپ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. تو بیسیکلی ایران نے جو اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا تو اس کو ایکٹیولی پریونٹ کرنے کے لیے سعودی عرب نے بھی اپنا رول پلے کیا تھا. تو اب ان 4-5 مہینوں میں چینج یہ آیا ہے کہ اب سعودی عرب نے اسرائیل کو ٹوٹلی منع کر دیا ہے کہ ہم اپنی ایئر سپیس کا استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اس ساری سچویشن میں 3 سے 4 ٹیک اوے پوائنٹس ہیں. ان میں سے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو امریکہ کی انفلوئنس تھی مڈل ایسٹ میں وہ کم ہو رہی ہے. چائنا کی جو گلوبل ڈومیننس ہے یا جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں وہ بڑھ رہی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چائنا کی پاپولیشن, چائنا کی جو گلوبل پاور ہے اور ان کی رائزنگ اکانومی ہے. امریکہ کی جو مڈل ایسٹ کے اوپر انفلوئنس ہے وہ کم ہو رہی ہے. جو اسرائیل ہے اس کی آئسولیشن بڑھ رہی ہے اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کی انگیجمنٹ ایران کے ساتھ بڑھ رہی ہے, جو کہ ایک اگر اس کانفلکٹ میں آپ مسلم اینگل اور مسلم آپٹکس کے ساتھ دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے یا وہ کنٹریز جو اسرائیل کی ایگزسٹنس کو اپوز کرتی ہیں, اس کے ظلم کے خلاف کھڑی ہیں, تو ان کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل تنہا ہوتا جا رہا ہے.